جناب سیدہ کے فضائل اور جناب سیدہ کے ذمے وہ کون سا الہی ایک منصب، الہی وہ عہدہ تھا جس کے تحت سیدہ زمین پر اتاری گئی تھی. اور یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، اس پہ جتنی چاہے آپ اس پہ بحث کرو، اس پہ ریسرچ کر لیں. جناب سیدہ کا نور واحد نور ہے جو کسی نبی کے صلب میں بھی نہیں رہا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. طیب اور طاہر اسلام، اس میں سے بھی سیدہ کا نور نہیں گزرا. واحد نور ہے جناب سیدہ کا، یہ انبیاء کے صلبوں میں سے بھی نہیں گزرا. خدا نے جناب سیدہ کے نور کو عطا کرنے کے لیے رسول کو معراج پہ بلایا. رسول معراج پہ گئے ہیں صرف جناب سیدہ کے نور کو وصول کرنے کے لیے. اور احادیث کی کتابیں، میں کتابوں کی صورت میں یہاں پر موجود ہوں، کتابیں لے کے آیا ہوں کہ جس کے اندر معصومین کی یہ حدیث موجود ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہماری جدہ کو اپنی عظمت سے خلق کیا تھا. اگر اللہ کی مکمل عظمت دیکھنی ہو، اس کی تعظیم دیکھنی ہو، اب یہ لفظ معصوم کے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور عظمت کے ساتھ ہماری جدہ سیدہ کو خلق کیا تھا. اللہ کی عظمت کے نور سے سیدہ خلق ہوئی تھی. عظمت، تعظیم، عزت ایک ہی قبیلے کے الفاظ ہیں. معصوم فرماتے ہیں اللہ نے اپنے عظمت کے ساتھ فاطمہ کو خلق کیا اور عظمت سے تعظیم نکلا ہے. اب جب اللہ نے نور سیدہ کو نور عظمت سے خلق کیا تھا تو اب ذہن میں اس واقعے کو یاد رکھ کے پڑھنا کہ جب سیدہ مسجد میں آتی تھی، رسول جب تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو یہ باپ بیٹی کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا، نبی پروردگار کی عزت کے لیے کھڑا ہو رہا. اور بغیر وسیلے کے خدا نے نور سیدہ مصطفیٰ پہ منتقل کیا. یہ اتنا مقدس، اتنا طیب اور اتنا طاہر نور تھا کہ اللہ نے جبریل کے ذریعے سے بھی نہیں گزارا. جس کا نور دینے کے لیے اللہ کسی معصوم کا وسیلہ بھی قبول نہ کرے. اور جب نبی کو زہرا کو دیا ہے تو خدا نے فوراً کہا اِنَّا آتَيْنَا، ہم نے تمہیں عطا کی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اب اپنے رب کو شکر کا سجدہ دے، جس کے ملنے پر محمد پر شکر کی نماز واجب ہو جائے. اب یہ سورہ کوثر میرا موضوع نہیں، ورنہ اس پر تو تفاسیر کے انبار آ گئے ہیں کہ صرف لفظ کوثر کی تفسیر پر. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا نے اس نور کو کسی صلب سے نہیں گزارا، بغیر وسیلے کے مصطفیٰ کو دیا اور فرمایا ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں اور یہ نور تیرے پاس میری امانت ہے. یہ نور تیرے پاس میری امانت ہے. اور میں آخری مجلس میں جناب امیر المومنین کا جب نوحہ پڑھوں گا تو اس نوحے کے اندر بھی ایک لفظ آئے گا کہ میرے اللہ میں تیری امانت تجھے واپس کر. اللہ نے جناب سیدہ کے نور کو نبی کو امانت کے طور پر دیا اور امانت کے طور پر دینے کے بعد خدا نے کہا کہ اے مصطفیٰ تو امین ہے، تیرے پاس یہ میری امانت ہے. اور نبی اتنا امین ہے کہ نبی امانتوں کا تحفظ تو کرتا ہے، لیکن نبی نے پوچھا کہ میرے اللہ یہ امانت واپس کب کرنی ہے؟ فرمایا واپس نہیں کرنی، زمین پہ رہنا، جہاں میرے ہاتھ نظر آ جائیں. آپ خاموش ہیں، یہ امانت ان ہاتھوں پہ رکھ دیں. یہ علی سے رشتہ زمینی رشتوں کی بنیاد پہ نہیں ہوا. واجب تھا نبی پہ کہ زہرا کا عقد علی سے ہوتا. فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، وہ بھی کفن احد رہتا اور یہ بھی کفن احد. اب آج کی مجلس میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ جناب سیدہ کو اللہ نے کون سا منصب، کون سا عہدہ دیا تھا. آیت اللہ وحید خراسانی کی کتاب ہے وما ادراک فاطمہ، اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے، میرے پاس موجود ہے.
اس میں انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ فاطمہ نبوت اور ولایت کے درمیان برزخ ہے. جناب سیدہ نبوت اور امامت کے درمیان برزخ ہے، حد فاصل ہے. جو نبوت اور امامت کے درمیان مختصراً عرصے کے لیے، کیونکہ غدیر پر مولا امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہو چکا ہے، اب نبوت اور ولایت کے درمیان ایک تحفظ چاہیے، ایک حصار چاہیے، جس کی عملی تصویر رسول نے مباہلہ میں دکھائی. جب رسول مباہلہ کے لیے گھر سے چلے ہیں تو رسول کے چلنے کی ترتیب کیا تھی؟ آگے نبی تھے، پیچھے سیدہ تھی، اس سے پیچھے علی تھی. نبوت اور امامت کے درمیان جو فصیل بن کے چل رہی تھی. اب اس بی بی کا یہی تعارف ہے کہ اس نے نبی کے بعد ولایت کا تحفظ کرنا ہے.